السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اب تک ہم لوگ یہ دور قدیم کے مذاہب اور فرق کے سلسلے میں جو اب تک باتیں شروع سے ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ابھی جو اخیر میں بات ہوئی ہے، جو مسلمانوں کے فرقے ہیں جو وجود میں آئے، مثلا معتزلہ ہیں، خوارج ہیں اور مرجئہ وغیرہ کا تذکرہ پہلے ہو چکا، پھر اس کے بعد شیعہ کے جو فرقے ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ آئی ہیں اس سے پہلے، اور میں نے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب یہاں سے جو ہے ہماری جو بات شروع ہو رہی ہے، اب یعنی آسمانی کتابوں کے یا اہل کتاب کے مذاہب یہودیت و نصرانیت کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ان صاحب کتاب کی دوسری کتاب ہے ادیان والفرق المعاصرہ کے نام سے، جس کا تذکرہ میں نے اس میں مقدمے میں کیا ہے، اس کا صاحب کتاب نے اپنے مقدمے میں اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اس میں تو بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ان فرق، ان یہودیت و نصرانیت کا، اور مسلمانوں اور اسلامی شاعر اور یہودیوں کے ہاں جو ان کے ہاں شاعر ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کا بھی موازنہ کر کے انہوں نے بتایا، دکھایا۔ وہ بھی اس لحاظ سے، اس پہلو سے وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کی ہے۔ تو اس لیے اب ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ یہ جو اہل کتاب کے مذاہب ہیں یہودیت و نصرانیت، اس سے متعلق جو ہے کچھ باتیں ہوں گی۔ تو پہلے نمبر پہ یہودیت جو ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد عبرانی سامی اہل کتاب کا مذہب ہے۔ عبرانی ہیں یہ لوگ، سامی ہیں، اہل کتاب کا مذہب ہے ان کا یہودیت۔ ان کی کتاب توریت ہے۔ ان کے پہلے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون رمسیس ثانی کے زمانے یعنی 1234 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ان کی پرورش و تربیت عجیب و غریب انداز سے کرائی۔ اگر کوئی قرآن کے اندر پڑھے اس کی تفصیلات کو تو جو ہے سب اللہ کی قدرت کا قائل ہوگا وہ، کہ اللہ کس قدر حکیم و دانا ہے اور علیم و خبیر ہے اور قادر مطلق ہے۔ وہ اپنے دشمنوں سے وہ اس طرح کا کام لے لیتا ہے۔ عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کرائی ہے اور پرورش و تربیت کرائی ہے، جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور دوسری سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں سورہ طٰہٰ میں پڑھ لے، اور دوسری سورتوں میں پڑھنا چاہے تو دوسری سورتوں میں بھی پڑھ سکتا ہے اس کو۔ یہ یہود جو کا لفظ ہے، یا یہودیت، یا ہاد یہود یا ہاد یہود ہودن کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی دعا یہ نقل کی ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ سورہ اعراف 156 نمبر کی آیت ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے اللہ، اور ہم
اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا. ہدنا الیک کا ترجمہ کیا ہے؟ رجوع کرنے کے معنی میں. پھر تحود یہودی ہونے کے معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ، اور یہ استعمال عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق ہے. جس طرح تنصرہ کا لفظ نصرانی ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح تحودہ کا لفظ بھی عربی زبان میں یہودی ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ لوگ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر جمع ہو گئے تھے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں کے اندر جمع ہوئے تھے یہ لوگ. اسباط، قرآن کے اندر اسباط کا تذکرہ ہے. اسباط کا لفظ سبت کی جمع ہے، اس کا لغوی مفہوم بڑھنے اور پھیلنے کا ہے. سبت کے معنی ہوتے ہیں بڑھنے، پھیلنے، فروغ پانے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی مفہوم کے لحاظ سے ایک باپ کی اولاد اور ان کی مختلف شاخوں کے لیے اس کا استعمال ہوا، اور نسل یعقوب کی مختلف شاخوں کے لیے تو اس کا استعمال اس قدر معروف ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی اسباط کا لفظ آتا ہے، سبت کا لفظ آتا ہے، استعمال ہوا ہے، فوراً ذہن جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف اور نسل یعقوب کی طرف جاتا ہے. اسباط یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ان کا نام ہے یہ. ان کے 12 بیٹے تھے، دان اور نفتالی، رامین، شمعون، لاوی، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں مارنے سے بچایا تھا اور کہا تھا کنویں میں ڈال دو ان کو، یہوذا، یساکر، زبلون، جاد، اسیر، بنیامین، یوسف، یہ 12 ان کے بیٹے تھے. انہی کی اولاد کو جو ہے اسباط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ اسی کنعان کے علاقے میں رہتے تھے یہ لوگ. پھر حضرت یوسف علیہ السلام، ابھی میں نے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ عزیز مصر ہوئے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو وہیں پر جمع کیا ہے مصر میں. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کا خواب تھا، اس خواب کی سچی تعبیر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. قرآن آپ سورہ یوسف پڑھ لیجئے، اس کے اندر جو ہے وہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ یہود کے یہاں ایمان باللہ کی حقیقت کیا ہے. یہود اللہ کو ایک مانتے ہیں، جیسے ہم سب اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، ایکتا ہے. یہود بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور ان کا رجحان تجسیم کا ہے. تجسیم کا ہے یعنی کہ اللہ کا جسم ہے جو مختلف انسانی شکلوں میں متشکل ہوتا رہتا ہے. مختلف انسانی شکلوں میں وہ شکل اختیار کرتا رہتا ہے. انہوں نے اللہ کو کمی، کمزوری، جھوٹ، غفلت اور جہل و نادانی جیسی نازیبہ صفات سے متصف کیا ہے. یعنی وہ صفات جو اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، جو جس سے وہ کیا ہے، منزہ ہے، پاک صاف ہے. ہم سب کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کو ہر اس صفت سے جو کسی کمزوری پہ دلالت کرتی ہے، جو کسی نقص اور عیب کو بتاتی ہے، اللہ کو اس سے پاک صاف سمجھے. اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. اس لیے ہمیں جو ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، بحمد ربک کہ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کی تسبیح، حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو. یعنی ہم کو یہ تعلیم ہے کہ ہم منفی انداز میں اللہ یہ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، مثلا یہ کہ سونا ہے یا اس بیوی بچے ہوں یا اور جو کمزوریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے.
بالکل پاک صاف ہے. اس نے کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لیکن اور اس کے بعد مثبت انداز میں ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے. تو منفی اور مثبت یہ دونوں تعبیر ہیں قرآن کے اندر نماز کے لیے، یعنی نماز ادا کی جائے. تو نماز میں ہم اللہ کی کو ہر نقص اور عیب سے، ہر ان صفات سے جو اس کی شایان نشان نے اس کو پاک اور صاف سمجھتے ہیں، اور ہر اس صفت سے اور کمال سے اس کو متصف گردانتے اور متصف قرار دیتے ہیں جو اس کی شایان شان ہے. لیکن یہودی جو ہیں تو تجسیم کے قائل ہیں کہ اللہ کا جسم ہے جو مختلف انسانی شکلوں میں متشکل ہوتا رہتا ہے، وہ اختیار کرتا رہتا ہے. انہوں نے اللہ کو کمی، کمزوری، جھوٹ، غفلت اور جہل و نادانی جیسی نادیبہ صفات سے متصف کیا ہے. یہود نے اپنی زندگی کے کچھ مرحلے میں بچڑے کی پرستش و پوجا کی ہے، اور اس کے ارد گرد ننگا طواف بھی ننگا طواف اور ناچ بھی کیا ہے. ننگا ناچ کیا ہے انہوں نے، اس کے ارد گرد ننگا ناچ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 3000 لوگوں کو سزا کے طور پر قتل کیا ہے اس کے لیے. اور فلسطین میں کنعانیوں سے خلا ملا ہونے کی وجہ سے کنعانیوں کا معبود بال بنی اسرائیل کی بہت سی بستیوں میں ان کا معبود ہو گیا تھا. بلکہ یوشع علیہ السلام کے زمانے میں یہود بنی اسرائیل کا رب ہو گیا. بنی اسرائیل کا رب ہو گیا تھا. یہود جو ہے ان کا رب تھا، وہ رب مانتے تھے اس کو. اور جو قرآن کے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. سورہ صافات میں آیت 125. اور الیاس ہارون ابن عمران کی اولاد میں بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں. بال سونے کا ایک بت تھا، یہ لوگ اسی کی عبادت کرتے تھے جیسا کہ عطا نے ذکر کیا ہے. اور بال کے معنی یمن کی زبان میں رب اور سید اور زوج کے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے وَهَذَا بَالِي شَيْخًا وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کہ یہ میرا شوہر جو ہے بوڑھا ہو چکا ہے. تو اللہ کے سلسلے میں ایمان باللہ کی حقیقت ان کے نزدیک یہ ہے. یہود کے یہاں ایمان باللہ کی حقیقت یہ ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے ایمان بالآخرت. جب آپ سمجھ گئے کہ ایمان باللہ اللہ کے اوپر ایمان ہی ان کا اور ایمان و عقیدہ جو ہے صحیح نہیں ہے، جب یہ عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کے بعد کے جو چیزیں ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، وہ ظاہر ہے وہ کیسے سے ہو سکتے ہیں. وہ تو کسی حد تک وہ صحیح ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہود کے ہاں آخرت کا تصور، یہود کے ہاں آخرت کا تصور کیا ہے، یعنی النظرۃ الآخرہ عند الیہود، کہ یہود کے یہاں آخرت کا تصور. یہود ابتدائی دور میں، جو ان کا ابتدائی دور ہے، دوسرے آسمانی مذاہب والوں کی طرح دوبارہ زندہ کیے جانے، جنت و دوزخ، حساب و کتاب اور جزا و سزا کے قائل تھے. لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھتے دیکھتے ان کے یہاں نظریہ بدل گیا، بالکل نظریہ بدل گیا. اور ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ موت ہر چیز کی انتہا ہے، بس مر گیا آدمی ختم، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے. انتہا ہے، موت ہر چیز کی انتہا ہے. بس یہود کے یہاں عالم وہی ہے جس کا حواس خمسہ کے ذریعے سے ادراک کیا جا سکے. جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو وہ لوگ نہیں مانتے ہیں. یہ یہود کے یہاں دین کا ارتقاء ہے، اس کو یہ ارتقاء سے تعبیر کرتے ہیں. یہودی فکر و سوچ یہ ہے کہ جزا و سزا اعمال کے اعتبار سے ہوگی، نہ کہ عقیدے کے اعتبار سے. یعنی عمل جیسا ہوگا
اس کے اعتبار سے جزا و سزا مل جائے گی. عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے نہیں. یہودیوں کی کتابوں کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ ان کی کتابوں میں دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت کا تذکرہ نہیں پائے گا. اب انہوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا اس کو. اجر و ثواب اور بدلہ اور سزا سب کچھ یہ دنیا میں ہونا ہے. یہ چیزیں اب ان کی کتابوں میں دیکھ لیجئے. تحریف اس قدر انہوں نے تحریف کر دی ہے کہ بالکل اس کا حلیہ ہی بدل دیا، اس کا چروئی بدل دیا ہے، اس کا یہی بدل دیا انہوں نے. تو وہ چیز رہی نہیں گئی. حالانکہ پہلے میں نے بتایا کہ جو بھی آسمانی مذاہب ہیں تو آسمانی مذاہب کے اندر جو ہے یہ تو اس کا تذکرہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی تبدیلی کر دی. انہوں نے اب یہ ہے فریسیوں کا عقیدہ. یہ فریسی کون لوگ ہیں؟ دین میں بہت سخت لوگ تھے یہ، یعنی یہودیوں کے ہاں. یہودی وہ لوگ جو اپنے دین کے بارے میں بہت سخت تھے. جب انہوں نے دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن حساب و کتاب کی بات کی تو انہیں بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. ان کی حیثیت یہود کے نزدیک تنہائی پسند اور جال میں پھنسے ہوئے شخص کی سی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جال میں پھنس گئے ہیں اور یہ تنہائی پسند ہیں یہ لوگ، اور یہ انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں. یہ ان کے بارے میں سمجھتے تھے. یہ ان کا جو ہے یہ عقیدہ تھا، یہ سمجھتے تھے ان کو. تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جو یہ لوگ اپنے آپ کو احبار یا دینی بھائی اور ربانی کے نام سے موسوم کرتے تھے کہ بھائی ہم احبار ہیں یا دینی بھائی ہیں، اور ربانی کے نام سے موسوم کرتے تھے. یہ وہ فکر و سوچ ہے جس کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. بس ان یہودیوں نے ان کی مخالفت کی اور ان سے جنگ کی. اسی گروہ اور جماعت کا دعویٰ ہے کہ جنت یہود کے لیے خاص ہے. نصارہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تردید کی ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں جنت میں وہ شخص جائے گا جو یہ کہتا ہے کہ یہودی ہے یا نصرانی ہے. یعنی وہ یہودیوں نصرانیوں کو کہتے تھے کہ تم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں ہو، اور وہ دوسروں کو کہتے تھے، وہ نصرانیوں کو کہتے تھے تم نے کچھ بھی نہیں ہو. اب اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ مسیح منتظر کا جو عقیدہ ہے ان کے یہاں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جو آیت نمبر 111 ہے جو میں نے پڑھی تھی ابھی، کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 نمبر کی آیت ہے. یہ یہود کے یہاں مسیح منتظر کا تصور جو ہے، مسیح منتظر یہ کا تصور کیا ہے؟ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح منتظر جو ہیں خاص طور سے ان کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی مدد کے لیے، یعنی یہودیوں کی مدد کے لیے آئیں گے، کیونکہ یہود اللہ کی پسندیدہ گروہ اور جماعت ہیں، اور مسیح منتظر آسمانی انسان ہیں جو انہیں جرمنی، اسپین اور اس سے پہلے بخت نصر یا جالوس سے مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے، اور رومیوں کے ذریعے 70 عیسوی میں جس ذلت و رسوائی اور مشکلات و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس سے نجات دلائیں گے. وہ یہ سب ان کی معصیت کی سزا تھی جو ان کو ملی ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ بھیجے جانے تک آسمان پر رہیں گے. یعنی مسیح منتظر جو ہیں وہ پہلے تو آسمان پر رہیں گے، اور جب ان کو وقت آئے گا تو آسمان پر سے جو ہے ان کو بھیجا جائے گا. مسیح کے معنی ان کے یہاں مسح یا مسیح کے معنی ان کے یہاں
یہ ہے کہ ان کی برکت کے تیل سے مالش کی گئی ہے، یعنی ان کی جو ہے برکت کے تیل سے مالش کی، اس لیے یہ لوگ بادشاہوں، انبیاء کرام اور جوشی اور دینی عالموں کی اس سے مالش کرتے تھے۔ پہلے ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسیح فرشتہ ہے، وہ فاتح و کامیاب ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کو یہ لوگ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ تشریف لائیں گے تاکہ محمد اسرائیل کو واپس لائیں اور منتشر اور بکھرے ہوئے یہود کو فلسطین میں جمع کریں، یعنی یہ وہ کام کریں گے اور توریت کے احکام کو نافذ کریں۔ یہ عقیدہ تھا ان کا کہ وہ آئیں گے تو نافذ کریں گے، اور کبھی لفظ مسیح کو اپنے دشمنوں کی سرکوبی کرنے والے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، خواہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے نہ ہو۔ جیسے فوش جب بھی انہیں مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ ان کی امید کی کرن نمودار ہوتی کہ اب وہ تشریف لانے والے ہیں۔ جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کو اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان سے مزاحمت کی اور اپنے عقیدے کے مطابق ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا بھی دیا۔ یہودی جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لٹکا دیا، اور آج وہ یہودیوں کو بیوقوف عیسائیوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ارے بھائی ان کو اگر پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا ہے تو انہوں تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی اور جو ان سے غلطی ہو گئی تھی اس غلطی کی تلافی کی ہے، انہوں نے اپنے کو پھانسی پہ لٹک کر پھانسی کا پھندا چوم کر کے تو انہوں نے تو اس کی تلافی کی ہے، وہ تو بہت بڑی قربانی دی ہے انہوں نے۔ اس طرح انہوں نے یہود نصرانیوں کو اپنے سے قریب کرنے کی، جبکہ اب سب کو معلوم ہے اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں اور انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے تو انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور بڑے شدید انداز میں مخالفت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو اب جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو درس ہوگا اس کے بعد کی بات ہوگی یہاں پر کہ انہوں نے جو ان کی مخالفت کی ہے اور ان کو پھر رومیوں کو اکسا کر کے پھر ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن قرآن جو کہتا ہے